باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ القرآن تدبر و عمل کا جو فرسٹ کنٹمپلیشن ہے، جو اس کا پہلا پیج ہے، جیسا کہ اس کے تعارف میں یہ بات ہوئی تھی کہ اس کے 604 پیجز ہیں، 604 صفحات ہیں، اور قرآن مجید کا ہر صفحہ جو 604 صفحات پر مشتمل ہے اس کو انہوں نے ایک کنٹمپلیشن بنا دیا ہے، ایک سبق بنا دیا ہے۔ اسی میں سے تدبر کرواتے ہیں، اسی میں سے عمل کے لیے آیات نکالتے ہیں، اور اسی میں سے توجیحات نکالتے ہیں، یعنی پوائنٹس ٹو پونڈر۔ تو میں نے یہ صفحہ جو ہے یہ زوم پر کلاس لی تھی اور میں نے اس دن سب کو پڑھا دیا تھا، لیکن اس میں اٹینڈنس لوگوں کی اپنی مجبوری تھی، اٹینڈنس بہت شارٹ رہی ہے، تقریباً 8-9 لوگوں نے اس کو اٹینڈ کیا ہے، اور باقی لوگوں کی میری طرف یہ مطالبہ آ رہا ہے کہ آپ اس کو پڑھا دیں ویسے، یعنی پڑھا کے واٹس ایپ کر دیں۔ تو میں دوبارہ اس کا ترجمہ کر رہی ہوں، آپ لوگ غور سے سن لیں، جنہوں نے پہلے سنا ہے وہ بھی دوبارہ بے شک سن لیں، ان کی دہرائی ہو جائے گی، اور میں تھوڑی تھوڑی اندر گرامر کے رولز بھی کھولتی جاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الوقفات التدبریہ، تدبر کے وقفات یا پوائنٹس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ ذکر سبحانہ تساؤلہم عما ذا وبینہ فقال عن النبأ العظیم۔ اس کو پہلے پڑھنا سیکھ لیں۔ فأوردہ سبحانہ اولا على طریقۃ الاستفہام مبہما لتوجہ الیہ اذہانہم وتلتفت الیہ افہامہم، ثم بینہ بما یفید تعظیمہ وتفخیمہ، کأنہ قیل عن ای شیء یتساءلون هل اخبرکم بہ، ثم قیل بطریق الجواب عن النبأ العظیم۔ الشوکانی۔ دوبارہ اب میں اس کا ترجمہ کرتی ہوں۔ ذکر سبحانہ، ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تساؤلہم، ان کے آپس میں سوال کرنے کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، عما ذا کہہ کر، عما کہہ کر اللہ نے ان کے آپس میں سوالوں کا ذکر کیا ہے، وبینہ، اور اس کا جواب دیا ہے، فقالا، فرماتے ہوئے، عن النبأ العظیم، کیا اس بڑی خبر کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے سوالوں کا ذکر کیا ہے عما کہہ کر، اور پھر خود ہی جواب دیا ہے عن النبأ العظیم کہہ کر۔ فأوردہ، پس بیان کیا ہے، سبحانہ، اللہ تعالیٰ نے، اولاً، پہلے، علی طریقۃ الاستفہام، سوال کرنے کے طریقے پر، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اس بات کو سب سے پہلے سوال کے طریقے پر، مبہماً، غیر واضح، اچانک، لتتوجہ، تاکہ متوجہ ہو سکیں، الیہ، اس کی طرف، اذہانہم، ان کے ذہن، تاکہ ان کے ذہن اس کی طرف متوجہ ہو سکیں، وتلتفت الیہ افہامہم، اور ملتفت ہو سکیں یا مائل ہو سکیں اس کی طرف ان کے فہم۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سوال اس لیے کیا ہے، اچانک مبہم طریقے سے سوال کیا ہے تاکہ ذہن اس طرف متوجہ ہو سکیں اور فہم اس کی طرف مائل ہو سکیں۔ ثم بینہ، پھر بیان کیا ہے، بما یفید، اس طریقے سے جو فائدہ دے، تعظیمہ، اس کے بہت بڑے ہونے کا، یعنی آخرت کے جواب اس طریقے سے دیا ہے جس سے ان کے ذہن میں آخرت کی بڑائی کا تصور آ سکے، آخرت کے بڑے ہونے کا فائدہ دے سکے، بما، جو چیز، یفید، فائدہ دے سکے، تعظیمہ، اس کے بڑے ہونے کا، وتفخیمہ، اور اس کے موٹے ہونے کا، یعنی آخرت کے بہت گرینجر ہونے کا فائدہ دے سکے۔ کأنہ قیل، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، عن ای شیء یتساءلون، یہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، هل اخبرکم بہ، کیا میں تمہیں اس کی خبر کر دوں، ثم قیل بطریق الجواب، پھر جواب کے طریقے پر فرمایا، عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں۔ الشوکانی، فتح القدیر، پیج نمبر 365، والیوم 5۔ یہ ہے جی امام شوکانی کی تفسیر فتح القدیر، جس میں سے انہوں نے ان 2 آیات کی تفسیر کو اٹھایا ہے اور یہاں کٹ پیسٹ کر دیا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے اس کی عربی پڑھی ہے، اس کا ترجمہ پڑھا ہے۔ اب اس کا سوال ہے،
آپ کو پتہ ہوگا جب مقدمہ میں نے پڑھایا تھا تو اس میں بتایا تھا کہ ہر تفسیر کے پوائنٹ کے نیچے وہ ایک سوال کرتے ہیں تاکہ جواب دینا آ جائے، تاکہ غور کرنا آ جائے۔ اب سوال کیا ہے؟ لماذا جاء الاستفہام، کیوں آیا ہے سوال، فی بدایت سورہ، سورت کے شروع میں سوال کیوں آیا ہے؟ اب آپ خود اس کا جواب سوچیں کہ سورت کے شروع میں سوال کیوں آیا ہے۔ عربی میں اگر جواب دیں گے تو اس کا جواب ہوگا لِتَتَوَجَّهَ إِلَيْهِ أَذْهَانُهُمْ وَتَلْتَفِتَ إِلَيْهِ أَفْهَامُهُمْ، اور اگر اردو میں جواب دیں گے تو بنے گا کہ سورت کے شروع میں سوال اس لیے آیا ہے تاکہ ذہنوں کو متوجہ کیا جا سکے اور سوچنے سمجھنے کو اس طرف مائل کیا جا سکے، یعنی لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا جا سکے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم۔ پوائنٹ نمبر 2، الذی ھم فیہ مختلفون، اس کے اوپر دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں کتاب والے، وجیء بالجملۃ الاسمیۃ فی صلۃ الموصول دون ان یقول الذی یختلفون فیہ او نحو ذلک لتفید الجملۃ الاسمیۃ ان الاختلاف فی امر ھذا النبع متمکن منہم ودائم فیہم لدلالت الجملۃ الاسمیۃ علی الدوام والثبات۔ ابن عاشور۔ یہ میں نے اس کی عربی پڑھی ہے، اس کا ترجمہ سنیں۔ وجیء بالجملۃ الاسمیۃ، جملہ اسمیہ لایا گیا ہے، یعنی الذی ھم فیہ مختلفون جو ہے نا، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ یہ گرامر کا رول ہے، جن لوگوں نے گرامر پڑھی ہوگی ان کو پتہ ہوگا کہ اسم کی 7 قسمیں ہیں، اور اس میں سے ایک قسم جو ہے وہ اسم موصول ہوتی ہے، اور اسم موصول کا جو صلہ ہے آگے سے وہ ڈھیر سارے الفاظ ہیں، الذی، الذین، اللذان، اللتی، اللتین، اللتان، اللاتی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں سے الذی جو ہے وہ لایا گیا ہے، وہ صلۃ الموصول کہتے ہیں۔ اب دوبارہ دیکھیے، وجیء بالجملۃ الاسمیۃ، جملہ اسمیہ لایا گیا ہے، فی صلۃ الموصول، صلہ موصول کی طریقے پر، دونا بجائے اس کے، ان یقولو کہ کہا جاتا، الذی یختلفون فیہ، وہ جس میں اختلاف کر رہے ہیں، یہ نہیں کہا گیا۔ یعنی اگر الذی یختلفون فیہ کہا جاتا پھر تو جملہ فعلیہ ہو جاتا۔ جملہ فعلیہ وہ ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے، اور جملہ اسمیہ وہ ہے جو اسم سے شروع ہوتا ہے۔ الذی ھم فیہ مختلفون، یعنی یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے، تو اس کی وہ ریزن بتا رہے ہیں کہ یہ اس لیے لایا گیا ہے، او نحو ذالک، یا اسی طرح کا کوئی اور جملہ یعنی فعلیہ جملہ آ سکتا تھا لیکن نہیں لایا، بلکہ جملہ اسمیہ لایا گیا ہے۔ کیوں؟ لتفید الجملۃ الاسمیۃ، تاکہ جملہ اسمیہ فائدہ دے سکے، ان الاختلاف، کہ بے شک اختلاف، فی امر ھذا، یعنی آخرت کے آنے میں جو اختلاف ہے، ھذا النبع، اس خبر میں چونکہ ان کے درمیان اختلاف ہے، متمکن منہم، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ودائم فیہم، اور اس میں ہمیشہ زندہ رہے گا، لدلالت الجملۃ الاسمیۃ، تاکہ دلیل بن سکے جملہ اسمیہ، علی الدوام والثبات، دوام اور ثبات کی دلیل بن سکے۔ یعنی چونکہ جملہ اسمیہ میں جو خبر ہوتی ہے نا وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ مثلا زید نیک ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے، زید نے کام کیا، زید کام کر رہا ہے، یعنی یہ جملہ فعلیہ ہے۔ تو اب دیکھیں اس میں زید نیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آج زید نیک ہے اور کل کو زید نیک نہیں ہے، جو نیک ہے وہ نیک ہی ہے۔ تو جملہ اسمیہ جو ہے وہ دلالت کرتا ہے یا دلیل ہوتا ہے کسی بھی خبر کی دوام اور ثبات پر۔ تو چونکہ ان کے درمیان آخرت پر اختلاف ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں جملہ اسمیہ لے کر آئے ہیں۔ یہ بات کی ہے ابن عاشور نے، یہ مفسر ہیں، اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لیے یہاں پر جملہ اسمیہ لے کر آئے ہیں اور جملہ فعلیہ لے کر نہیں آئے۔ سوال، ما فائدۃ وقوع صلۃ الموصول جملۃ اسمیۃ، کیا فائدہ ہے صلہ موصول جملہ اسمیہ لانے کا، ولیس جملۃ فعلیۃ، اور جملہ فعلیہ کیوں نہیں لائے؟ لتفید الجملۃ الاسمیۃ ان الاختلاف فی امر ھذا فی ھذا النبع متمکن منہم ودائم فیہم، یہ اس کا جواب ہے، تاکہ جملہ اسمیہ چونکہ ثبات اور دوام پر دلالت کرتا ہے، اس لیے اس اختلاف نے بھی ہمیشہ قیامت تک زندہ رہنا تھا،
آخرت کی جو خبر ہے اس کے اوپر مختلف لانا تھا لوگوں نے، اس وجہ سے جملہ اسمیہ لے کر آئے ہیں۔ اس بات کو سمجھنا ذرا مشکل ہے، اور شاید میرا کیمرہ اور وہ مجھے بہت پریکٹس ہے، میں نہیں آپ کو پڑھا رہی، لیکن آپ اس کو دوبارہ ذرا ریکارڈنگ پھر دوبارہ اس کی ریوائنڈ کر کے سن لیں تو امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میں ایک دفعہ پھر پڑھا دیتی ہوں۔ وجیء بالجملۃ الاسمیۃ، جملہ اسمیہ لایا گیا ہے، فی صلۃ الموصولی، موصول کے صلے میں جملہ اسمیہ لایا گیا ہے، دونا بجائز کے ان یقولا کہ کہا جاتا الذی یختلفون فیہ، وہ جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی یختلفون نہیں کہا گیا، مختلفون کہا گیا ہے، مختلفون اسم ہے اور یختلف فعل ہے، او نحو ذالک، یا اسی طرح کچھ اور کہا جاتا لتفیدہ تاکہ فائدہ دے سکے، جملۃ الاسمیۃ جملہ اسمیہ، ان الاختلاف فی امر ھذا کہ اس کام میں اختلاف، ھذا النبئی اس خبر میں، متمکن منہم ان میں ہمیشہ رہے گا، ودائم فیہم اور ان میں ہمیشہ رہے گا۔ اپنی پوائنٹ نمبر 3 ہے جی، آپ اپنا پیجز کھول لیں، اور میری کتاب کے اوپر چونکہ اعراب لگے ہوئے ہیں اس لیے میں کتاب سامنے اپنی رکھ رہی ہوں، آپ لوگوں کی بھی کتابیں انشاءاللہ پہنچنے والی ہیں، جو ہی آ گئیں تو آپ کے گھروں میں چلی جائیں گی، آپ لوگ منگوا لیجئے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر انہوں نے کس طرح سے تدبر کروایا ہے، وہ تمام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں زمین کی اور آسمان میں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے اس کی نعمتیں گنوا کر انہوں نے تدبر کروایا ہے کتاب والوں نے، اور وہ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ تعالیٰ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ہنا یہاں پر، هذه المخلوقات اپنی ان مخلوقات کا، علی جہت التوقیف، جہت کہتے ہیں وجہ کو، جہت التوقیف، توقیف کہتے ہیں سٹاپ لگانے کو، سٹاپ لگانے کی وجہ سے، یعنی یہ جو زبانیں چل رہی تھی نا کہ یہ کیسے آخرت آئے گی اور کیسے اللہ تعالیٰ مردہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے سٹاپ لگانے کے لیے اپنی بڑی بڑی مخلوقات کا ذکر کیا ہے، لیقیم الحجۃ تاکہ حجت قائم ہو سکے، علی الکفاری کفار کے اوپر، فیما انکروہ اس وجہ سے کہ وہ انکار کرتے تھے، من البعثی دوبارہ جی اٹھنے کا، کانہ یقول گویا کہ کہا گیا ہے، ان الالہ الذی بے شک وہ معبود یا وہ الہ جو کہ قادر ہوا، علی خلقت ہذہ المخلوقات العظامی ان بہت بڑی بڑی مخلوقات کے پیدا کرنے پر قادر ہوا، قادر وہ قادر ہے، علی احیاء الناس لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر، بعد موتہم ان کی موت کے بعد۔ یہ ابن جزئی کی تفسیر ہے، ان کی تفسیر میں سے یہ انہوں نے اٹھا کر یہاں پر جملہ جو ہے وہ کٹ پیسٹ کر دیا ہے، اس کا صفحہ نمبر بھی ہے ابن جزئی کی تفسیر کا۔ تو ابن جزئی کون تھے یہ ہم کسی وقت پھر تعارف میں بات کریں گے، مفسرین کا تعارف بھی ہونا چاہیے، میں دوبارہ اس کو پڑھتی ہوں۔ انما ذکر اللہ تعالی ہنا ہذہ المخلوقات بے شک اللہ نے یہاں پر اپنی مخلوقات کا ذکر کیا ہے، علی جہت التوقیفی تاکہ سٹاپ لگایا جا سکے، لیقیم الحجۃ علی الکفار تاکہ کافروں پر حجت قائم کی جا سکے، فیما انکروہ من البعث اس لیے کہ وہ بعث کا انکار کرتے تھے، کانہ یقول گویا کہا گیا ہے، ان الالہ الذی بے شک وہ معبود جس نے قادر ہوا، علی خلقت ہذہ المخلوقات العظامی ان بہت بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کرنے پر قادر ہوا، قادر وہ قادر ہے، علی احیاء الناس لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، بعد موتہم ان کی موت کے بعد۔ السوال ذکر اللہ المخلوقات ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کا، فی ہذہ الآیات ان آیات میں، لعلۃ ایک وجہ سے، اللہ نے ان مخلوقات کا ذکر کیا ہے ان آیات میں ایک وجہ سے، اذکرھا اس کو آپ بیان کرو، یعنی آپ لوگ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی مخلوقات کا ان آیات میں ذکر کیوں کیا ہے۔ اب اس کا جواب جو ہے وہ آپ خود بھی سوچیں، اور یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے، سارے سوالوں کے اندر ہی جواب جو ہیں انہی تفسیر کے اندر ہی موجود ہیں۔ جواب یہ ہے کہ وہ اللہ جو ان بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کرنے پر قادر ہوا، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کر سکے۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے جی، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ کس طرح تدبر کروا رہے ہیں۔ نیند کو ہم نے تمہارے لیے باعث سکون بنایا، اَيْ رَاحَةً لَكُمْ یعنی تمہارے لیے راحت ہے، وَقَطْعًا لِأَشْغَالِكُمْ تمہارے کاموں کو کاٹنے والا ہے یا روکنے والی ہے،
التی وہ کام متا جب تمادت لمبے ہو جاتے ہیں بکم تمہارے ساتھ ادرت بابدانکم تمہارے جسموں کو نقصان پہنچاتے ہیں فجعل اللہ پس بنا دیا اللہ تعالیٰ نے لیلا رات کو والنوم اور نیند کو یغشن ناسا لوگوں کو ڈھانک دیتی ہے لتنقطع حرکاتہم الضارہ تاکہ ان کی نقصان دہ حرکات ختم ہو جائیں تحصلہم اور ان کو حاصل ہو سکے راحتہم النافعہ نفع دینے والی راحت، یعنی جب کام زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ نقصان دہ ہوتے ہیں، انسان ساری رات آدھی رات تک لگے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں، تو نیند ایسی باعث سکون چیز اللہ نے بنائی کہ وہ انسانوں کو آ کر سارے کاموں سے کاٹ دیتی ہے اور کاموں کو روک دیتی ہے، اور اس وجہ سے نیند کو سبات کہا ہے کہ تاکہ وہ نقصان دہ حرکات کو کاٹ سکے یا روک سکے اور انسانوں کو نفع دینے والی راحت حاصل ہو سکے۔ یہ ہے جی سعدی تفسیر سعدی سے کٹ پیسٹ کیا گیا ہے یہ جملہ، اور یہ ان کی تفسیر کا پیج نمبر 908 صفحہ ہے جہاں سے انہوں نے اس کو اٹھایا ہے۔ سوال، ما وجہ کون النومی کیا وجہ ہے کہ نیند ہو گئی ہے نعمتن ایک نعمت یمتن اللہ تعالیٰ نے جس کا احسان فرمایا ہے بہا اس کے ذریعے سے علی عبادہ اپنے بندوں پر۔ نیند کے نعمت ہونے کی کیا وجہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا ہے؟ اب آپ خود اس کا جواب سوچیں۔ اگر عربی میں جواب دیں گے تو ہم یہ جواب ہوگا لتنقطع حرکاتہم الضارہ تاکہ ان کی نقصان دہ حرکات ختم ہو سکیں وتحصلہم راحتہم النافعہ اور ان کو نفع دینے والی راحت حاصل ہو سکے۔ جی ان جہنم کانت مرصادا بے شک جہنم ایک گھات ہے، یعنی انہ لا يدخل احد الجنت یہاں تک کہ تم میں سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا حتی یجتاز بالنار یہاں تک کہ آگ کے اوپر پل پار کرے۔ اجتازہ یجتازو کا مطلب ہوتا ہے پل کراس کرنا، آگ کا پل کراس نہ کرے تو کوئی شخص تم میں سے جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ فَإِن كَانَ مَعَهُ جَوَازٌ پس اگر اس کے پاس پاسپورٹ ہوگا نجا، جواز عربی میں پاسپورٹ کو کہتے ہیں، اگر اس کے پاس پاسپورٹ ہوگا نجا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وَإِلَّهْ تو بس اور اگر نہیں ہوگا تو اس کو حبس میں لے لیا جائے گا، یعنی اس کو کھینچ لیا جائے گا نیچے آگ میں۔ اللہ تو بس الف جو ہے اس میں گر گیا ہے، اور احتبسا یحتبسو ماضی مضارع ہے، باب افتعال سے ہے، اور حبسا یحبسو اس کا حرف اصلی ہے۔ حبسا یحبسو کہتے ہیں کسی کو بند کر دینا، کمرے میں بند کر دینا، اور اس سے افتعال کے باب پر چڑھا احتبسا یحتبسو یعنی بڑی کوشش سے کسی کو کمرے میں بند کرنا۔ وَإِلَّهْ تو بس کا مطلب ہے کہ بڑے دھیان سے اور بڑی کوشش سے پکڑ کے ان کو بند کر دیا جائے گا۔ معاذ اللہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یہ ابن کثیر نے یہ تفسیر بیان کی ہے اس آیت کی، اور اس کو تفسیر ابن کثیر میں صفحہ نمبر 464 پر انہوں نے ڈسکس کیا ہے امام ابن کثیر نے، اور اس کو انہوں نے یہاں پر کٹ پیسٹ کیا ہے۔ سوال، ما الذی یفہم من کون جہنم مرصادا جہنم کے مرصاد ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اب آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ ظاہر ہے کہ جہنم کے مرصاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھات لگا کر بیٹھی ہوگی، اور ہر ایک کو اس کے اوپر پل کے اوپر سے اس کے اوپر ایک پل ہوگا جس کے اوپر سے گزرنا ہوگا، اور جس کے پاس جنت میں جانے کا پاسپورٹ ہوگا وہ وہاں سے گزر جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہوگا جہنم اس کو نیچے کھینچ لے گی۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کو تفسیر میں نے بڑی تفصیل سے وضاحت سے بیان کیا تھا کسی خاص راوی کے الفاظ میں۔ آپ ذرا تفسیر سے اس کو دوبارہ سمجھ لیں اگر آپ کو کسی کو سمجھ نہیں آئی تو، ورنہ اس کا یہی کلیئر مطلب ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ہر چیز کو ہم نے گن کر لکھ رکھا ہے۔ كُلَّ شَيْءٍ مِّن قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ ہر چیز چاہے وہ تھوڑی ہے یا زیادہ، أَحْصَيْنَاهُ کتاب نے ہم نے اس کو گنتے ہوئے لکھ رکھا ہے۔ أَيْ كَتَبْنَاهُ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظ یعنی ہم نے اس کو لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے۔ فَلَا يَخْشَى الْمُجْرِمُونَ پس نہ ڈرے مجرم، أَنَّا عَذَّبْنَاهُم بِذُنُوبٍ لَّمْ يَعْمَلُوهَا کہ ہم ان کو عذاب دیں گے ایسے گناہوں پر جو انہوں نے نہیں کیے۔ وَلَا يَحْسَبُوا نہ وہ یہ گمان کریں أَنَّهُ يُضِيعُ کہ ضائع ہو جائے گا من اعمالہم ان کے اعمال میں سے شیئن کچھ بھی، او ينسى منها مثقال ذرہ یا اس میں سے کچھ بھی بھلا دیا جائے گا۔ یعنی مجرم یہ نہ سمجھے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے
چھپ جائے گا، پتہ نہیں چلے گا، اور نہ نیکی کرنے والے یہ گمان کریں کہ ان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے یا کچھ اس میں سے بھلا دیا جائے گا، چونکہ ہر چیز لکھ رکھی ہے، ہر چیز ساتھ ساتھ لکھی جا رہی ہے، ریکارڈ مینٹین ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، نہ نیکی کرنے والے کو اس کے اوپر بے چینی ہونی چاہیے کہ میری نیکی جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ ایک ایک چیز محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو اس کا اجر دے گا، اور جو مجرم ہیں وہ بھی نہ ڈریں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی پورے کا پورا ان کا بدلہ دے گا، اس لیے کہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اور لکھی ہوئی چیز جو ہے جب سامنے آ جاتی ہے تو کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ السؤال ما الحکمت من کتابت اعمال العباد، کیا حکمت ہے انسانوں کے اعمال لکھنے کی؟ تو اس کی حکمت جو ہے اسی جواب میں موجود ہے کہ مجرموں کو پتہ ہو کہ ان کے جرائم بھی لکھے جا رہے ہیں، اور نیکوکاروں کو سہارا ہو کہ ان کی نیکی اگر دنیا میں بدلہ نہیں بھی مل رہا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کی نیکیوں کا ان کو ایک ایک چیز کا بدلہ دے گا۔ جی فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ عن عبداللہ ابن عمر قال، عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں لم تنزل علی اہل النار، ہرگز نہیں اتری آگ والوں پر آیتن کوئی آیت اشد من ہذہ، اس سے زیادہ سخت، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، یعنی یہ جتنی آیات آگ والوں پر اتری ہیں یہ ان میں سب سے سخت آیت ہے۔ قال، انہوں نے فرمایا فہم فی مزید من العذاب ابدا، پس وہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں، ان کے عذاب میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ یہ تفسیر بیان کی ہے امام طبری نے، صفحہ نمبر 169، اور اس کا یہ انہوں نے اس کا آگے سے والیوم دیا ہے۔ السؤال ما اشد آیت فی القرآن، کون سی زیادہ شدید ترین آیت ہے قرآن میں، علی اہل النار، اہل نار کے اوپر سخت ترین آیت کون سی ہے، ولماذا، اور کیوں؟ تو اس کا جواب آپ کو سمجھ آ ہی گیا ہوگا کہ اہل نار پر سخت ترین آیت جو ہے وہ یہی ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اور یہ اس لیے ہے کہ ان کے عذاب میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا، یعنی جتنا عذاب ایک دفعہ میں شروع ہوگا اس میں بڑھتا ہی رہے گا، اور یہ بہت سخت ترین آیت ہے اہل نار پر۔ اللہ تعالی ہمیں آگ والوں میں سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں برے انجام سے بچائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 7 پوائنٹس تھے جی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ ایک کنٹمپلیشن، یعنی ایک سبق، ایک صفحہ، 604 صفحات ہیں اس قرآن مجید کے، القرآن تدبر و عمل کے، اور اس میں سے ایک صفحہ آج ہم نے 30ویں سپارے کا پہلا صفحہ جس میں سورہ نبا کی 30 آیات ہیں ان کے اوپر آج ہم نے تدبر کیا ہے، اور ان میں سے 7 پوائنٹس جو انہوں نے نکالے تھے تفسیر والوں نے وہ میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کر دیے ہیں۔ اب عمل بالآیات کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ ہے العمل بالآیات کا۔ نم اللیل مبکرن، رات کو جلدی سو جایا کرو، ثم اذکر فائدتین، پھر ذکر کرو ان 2 فائدوں کا، وجدتہما، جو تم نے پائے، من التبکیری، جلد بالنوم، رات کو جلدی سونے سے، یعنی رات کو عمل کا نقطہ سب سے پہلا انہوں نے یہ نکالا ہے اس صفحے میں سے کہ رات کو جلدی سوئیں اور 2 فائدوں کا ذکر کریں جو آپ نے رات کو جلدی سونے میں پائے ہیں۔ یہ آپ لکھ کر مجھے دکھائیں گے، اور اس کی وہ دلیل جو دے رہے ہیں وہ یہ ہے، یعنی انہوں نے یہ عمل بالآیت کا نقطہ کون سی آیت سے نکالا ہے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو اللہ تعالیٰ نے ڈھانکنے والی، پردہ پوش بنا دیا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو اللہ نے کام کاج کا وقت بنا دیا۔ چونکہ رات کو اللہ تعالیٰ نے پردہ پوش بنایا ہے، اس لیے رات کو سب لوگ، رات کی چادر جب انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ تان دیتا ہے، گویا اللہ تعالیٰ ایک چادر سب کے اوپر ڈال دیتا ہے کہ اب سو جاؤ، تو ہمیں رات کو جاگنا نہیں چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ڈھانک دیا سب کو، لباس پہنا دیا سب کو رات کا۔ تو اب رات کو بھی جو لوگ جاگتے ہیں، دیر تک جاگنا، گپے مارنا، فضولیات میں وقت گزارنا، وہ بڑے سخت یعنی ناپسندیدہ اور مکروہ کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اس لیے سب سے پہلے عمل بالآیات کا نقطہ یہ نکلا کہ آپ اور میں آج کے بعد سے رات کو جلدی سویا کریں گے، اور اگر کوئی شخص نہایت مجبوری سے کسی ضروری کام سے جاگے تو وہ یہ ذہن میں رکھے کہ بس یہ مجبوری ہے، اور جو ہی یہ میری ضرورت ختم ہوتی ہے میں نے فوراً سو جانا ہے، کیونکہ صبح کو جو جاگنے کا جو وقت ہے وہ اصل میں نور کا وقت ہے،
اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے صبح میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، یعنی صبح کا وقت میری امت کے لیے برکت کا وقت ہے۔ تو جو لوگ صبح کو سو کے گزارتے ہیں وہ اپنی نبی کی خاص عطا فرمائی ہوئی جو رحمت ہے، نبی کی امت کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی ہے، وہ اس سے محروم رہتے ہیں۔ تو یہ پہلا عمل کا نقطہ ہے۔ نمبر 2، استعذ باللہ من عذاب جہنم ثلاثہ، اللہ سے 3 مرتبہ دن میں عذاب جہنم سے پناہ مانگا کرو، کیونکہ ان جہنم کانت مرصادہ، جہنم ایک گھات ہے۔ نمبر 3، تذکر ذنبا عملتہ، اپنے کسی گناہ کو یاد کرو جو تم نے کبھی زندگی میں کیا ہو، کوئی بڑی نافرمانی، کوئی گناہ اپنا جو ہے وہ یاد کرو، ثم استغفر اللہ، پھر اس گناہ کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، کیونکہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر چیز کو لکھ رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس گناہ کو مٹا دے۔ التوجیحات، آخری پوائنٹ ہے جی توجیحات، یعنی غور و فکر کے جو نکات ہیں، پوائنٹس ٹو پونڈر، ٹھیک ہے۔ للہ تعالی علی خلقہ، اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوقات پر نعم کثیرتن، بہت زیادہ نعمتیں ہیں۔ نعمتن کی جمع ہے نعامن، نون کے نیچے زیر ہے، عین کے اوپر زبر ہے، نعم کثیرتن، اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوقات پر بہت زیادہ نعمتیں ہیں۔ موجبتن، جو کہ موجب ہیں، مزید شکر ہی، بہت زیادہ شکر کرنے کا موجب ہیں، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بہت زیادہ شکر کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ کیوں؟ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو کیل نہیں بنایا۔ پوائنٹ نمبر 2، لا یزال عند اہل النار عمل، اہل نار کی ہمیشہ یہ خواہش رہے گی، ان یصلہم شیء، کہ انہیں پہنچ جائے کوئی چیز، من برد الجنتی، جنت کی ٹھنڈک میں سے، و شرابہا، اور اس کے پینے میں سے، حتی یسمعوا قولہ تعالی، یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول سنیں گے، لابسین فیہا احقابا، کہ وہاں پر وہ رہیں گے کئی حقب، کئی ہزار، کئی کروڑ سال انہوں نے یہیں رہنا ہے۔ لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا، اور نہ اس میں پئیں گے کوئی ٹھنڈک کی کوئی چیز، اور نہ کوئی پینے کی چیز، نہ کوئی ٹھنڈی اور نہ کوئی پینے کی چیز، اس کا ذائقہ نہیں چکھیں گے۔ یعنی جب وہ یہ آیت سنیں گے تو پھر ان کی جو امید ہے وہ ختم ہو جائے گی، ورنہ وہ اس سے پہلے تک وہ انہیں امید رہے گی کہ شاید ہمیں جنت میں سے کوئی پینے کی کوئی چیز ہمیں مل جائے، یا کوئی ٹھنڈی جگہ پر ہمیں کوئی لے جائے۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہے التوجیحات کا؟ عدم الایمان بالحسابی، حساب پر ایمان کا نہ ہونا، اول غفلت عنہ، یا اس سے غافل ہونا، سبب وجہ بنتا ہے لتکاثر السیئات، بہت زیادہ کثرت سے گناہ کرنے کا۔ حساب پر ایمان کا نہ ہونا یا اس سے غافل ہونا بہت زیادہ گناہوں کی کثرت کا سبب بنتا ہے۔ انہم، اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ بریکٹ میں لکھتے ہیں، انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک وہ حساب کی امید نہ رکھتے تھے، وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے بہت بری طرح جھٹلانا، وکل شیء احصیناہ کتابا، اور ہر چیز کو ہم نے گنتے ہوئے لکھ رکھا ہے۔ یہاں پر یہ پوری جو کنٹمپلیشن ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، اور اب آپ اور میں ہم اس کو یاد کریں گے، اس کے ترجمے کو لکھیں گے، ان آیات کو اپنے عمل میں اتاریں گے، اور انشاءاللہ جب آپ سب یہ محسوس کریں گے کہ یہ ہمارے عمل میں آ چکی ہیں، یعنی رات کو جلدی سونا، صبح کو جلدی جاگنا، اور اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ کم از کم دن میں جہنم سے پناہ مانگنا، اور اپنے جو ہے نا وہ عدم حساب کی کیفیت کو ٹھیک کرنا، اللہ تعالیٰ کی حساب سے غافل نہ رہنا اور استغفار کرنا۔ یہ کیفیت جب پیدا ہو جائے، حساب ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہنے لگے، پل کے اوپر سے گزرنے کی کیفیت ذہن میں آ جائے کہ میں پل کے اوپر سے گزر رہی ہوں اور نیچے آگ ہے، تو یہ ایمان کو بہتر کرنے کی تدبیریں ہیں۔ یہ جب ہو جائیں گی، آپ اس پر عمل کر لیں گی، اور آپ محسوس کریں گی کہ آپ کی زندگی سے اب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کام نکل رہے ہیں۔ خاص طور پر اپنے دل کے جو اندھیرے ہیں اس کو دور کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل اللہ، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اہل اللہ میں سے کر دے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل اللہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اہل القرآن ہیں۔ اہل اللہ وہ ہیں جو اہل القرآن ہیں، اور اہل القرآن وہ ہیں جن کے دل سے ان کا ظلم ختم ہو چکا ہے۔
تو سوال کیا گیا کہ دل کا ظلم کیا ہے، دل کا اندھیرا کیا ہے؟ فرمایا کہ دل کا اندھیرا جو ہے وہ خواہشات ہیں، اور نفسانی خواہشات، اور بہت زیادہ جو ظلم اور اندھیرے کا باعث ہیں وہ برے اخلاق ہیں، منکرات الاخلاق، یعنی جھوٹ، غصہ، غیبت، بد زبانی، اور اسی طرح سے حسد اور کینہ کسی کے خلاف دل میں رکھ لینا، یہ سب جو ہیں یہ دل کے اندھیرے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اہل القرآن وہ ہیں جن کے دل سے ان کا ظلم یعنی اندھیرے ختم ہو چکے ہیں، اور ان کا ظاہر جو ہے وہ اطاعت سے سجا دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گہرے کام یعنی تدبر قرآن کے ذریعے سے ہمارے دلوں کے اندھیرے دور کر دے، ہمیں اہل اللہ میں سے کر دے، ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جو اللہ تعالیٰ کے VIPs ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری کوتاہیوں سے صرف نظر کرے، اور ہمیں اپنی محبت میں رونے والا اور اپنی محبت میں اللہ کو یاد کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔